تم نے سوچا اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سوچو، وہ رب جس کے ایک اشارے پر کائنات چلتی ہے، اگر وہ تم سے خوش ہو جائے تو تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ جب وہ رب تمہیں دیکھ کر مسکرا دے، جب آسمانوں سے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، جب تمہارے نصیب میں وہ سکون لکھ دیا جائے جسے دنیا کا کوئی خزانہ خرید نہ سکے، یہ لمحہ، یہ مقام کسی بادشاہت سے کم نہیں۔ آؤ آج اسی حقیقت کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ ایسی نشانیاں جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے دل کا سکون۔ نہ دولت میں، نہ شہرت میں، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان دل میں اتر آتا ہے۔ ایسا سکون جو رات کے اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ ایسا سکون جو غم کے طوفان میں سینے کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ دوسری نشانی، دل کا نیکیوں کی طرف مائل ہونا۔ جب اللہ تم سے خوش ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کو ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ نماز بھاری نہیں لگتی، تلاوت بوجھ نہیں لگتی، صدقہ کرتے ہوئے ہاتھ کانپتا نہیں، بلکہ دل خوش ہوتا ہے۔ دل خود کہتا ہے، آؤ اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جب نیکی تمہیں بلاتی نہیں، بلکہ تم خود نیکی کے پیچھے دوڑتے ہو۔ تیسری نشانی، اللہ بندے کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ لوگ تمہیں عزت دینے لگتے ہیں، دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی تمہاری خوبی نہیں ہوتی، یہ دراصل آسمانوں پر تمہارے حق میں ہونے والا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان سے زمین تک محبت برسنے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، گناہوں سے نفرت۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں گناہوں سے بچانے کا انتظام خود کرتا ہے۔ وہ حالات بدل دیتا ہے، محفلیں بدل دیتا ہے، دوست بدل دیتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تم وہی گناہ جن میں کبھی لذت محسوس ہوتی تھی، ان سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا دل صاف کر چکا ہے۔ پانچویں نشانی، دعاؤں کا قبول ہونا۔ ایسا لگتا ہے جیسے رب سن رہا ہو، ابھی ہونٹوں سے بات نکلی نہیں۔ رحمت آسمان سے اتر آتی ہے، جو مانگتا تھا وہ مل جاتا ہے، اور جو نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہو جاتا ہے۔ یہ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ چھٹی نشانی، آزمائشوں میں سکون۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو آزمائشیں سزا بن جاتی ہیں، لیکن جب وہ راضی ہوتا ہے تو وہی آزمائشیں رحمت بن جاتی ہیں۔ لوگ روتے ہیں، تم شکر ادا کرتے ہو، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، تم مضبوط ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ کی رضا کا کمال ہے۔ ساتویں نشانی، نیتوں کا پاک ہونا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کی نیتوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ عبادت دکھاوے کے لیے نہیں کرتا،
بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لوگوں کی تعریف یا تنقید بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ 8ویں نشانی، زندگی میں برکت کا آنا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ چاہے رزق کم ہو لیکن سکون زیادہ ہوتا ہے، چاہے گھر چھوٹا ہو لیکن دل کشادہ ہوتا ہے، چاہے راستہ مشکل ہو لیکن اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ 9ویں نشانی، قرآن سے محبت۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ قرآن کو اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ ہر آیت دل کو چھو جاتی ہے، ہر تلاوت سکون بن جاتی ہے، اور وہ بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی، اللہ کا قرب محسوس ہونا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو بندہ تنہا نہیں رہتا۔ رات کے اندھیروں میں بھی دل کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مشکلوں میں بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ شکر بہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ رب کے سائے میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں، اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہ مال اس کے برابر ہے، نہ شہرت، نہ طاقت۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو پوری دنیا تمہارے حق میں بدل سکتی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو ساری دنیا بھی تمہیں خوش نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے دل کو نیکیوں سے منور کرو، اپنی زبان کو ذکر سے تر کر رکھو، اپنے سجدوں کو لمبا کرو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ یاد رکھو، جب تم رب کے قریب ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں پوری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کی رضا ہی جنت کا راستہ ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اسے کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو لگا ہے تو اس نیکی کو یہیں مت روکنا، آگے بڑھاؤ تاکہ کسی اور کا دل بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ ملتے ہیں آپ سے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔